اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پاکستان کی ان معروف اور موزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی، وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اپنی جد و جہد سے اس پاکستان جیسے پیارے خطے کو قائم کیا، اور وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کی، اس ملک کی حفاظت کی۔ اور ہم ان شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن شخصیات نے اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے اس ملک پاکستان کا نام روشن کیا، ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے ایسے ایسے کارنامے کیے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم پاکستان کی ایک ایسی بہترین اور اعلیٰ شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان شخصیت نے پاکستان کو ایسی قوت بنایا ہے، ایسی قوت کہ جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ آج ہم پاکستان کی اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس شخصیت نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان اور پاکستان کی ایٹمی قوت کے خالق ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپریل 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 15 برس یورپ میں رہ کر اپنی سائنسی تعلیم مکمل کی۔ آپ نے مغربی برنل کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ہالینڈ میں یونیورسٹی آف ڈیفینس سے تعلیم حاصل کی اور آپ نے بیلجیم سے یونیورسٹی آف لیون سے تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس کیا اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ان تمام یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ 1976 میں پاکستان واپس آ گئے۔ آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا، اور یکم مئی 1981 کو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے اس ادارے کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان لیبارٹریز کر دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مئی 2000 میں کلکس نامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان تھے جنہوں نے انتہائی کم عرصے میں، انتہائی قلیل عرصے میں یعنی 8 سال میں اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مئی 1998 کو اس وقت کے وزیر اعظم سے ایٹمی تجرباتی دھماکے کی درخواست کی، اور اجازت ملنے پر آپ نے چاغی کے مقام پر 6 تجرباتی ایٹمی دھماکے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قابلیت کی وجہ سے کامیاب رہے۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ اس موقع پر سعودی مفتی اعظم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اسلامی ہیرو قرار دیا۔ اس وقت کے لیے پاکستان کے لیے خام تیل کی مفت فراہمی کا فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل فراہم کیا جاتا رہا۔ مغربی دنیا نے پاکستان کے اس ایٹمی بم کو اسلامی ایٹمی بم قرار دیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسے باخوشی قبول کیا۔ آپ کو ایٹمی مواد دوسرے ملک کو فراہم کرنے کے جرم میں نظر بند بھی کیا، جو بعد میں غلط ثابت ہوا، اور اللہ پاک نے آپ کو اس جھوٹے الزام سے سرخرو کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ 14 اگست 1996 کو آپ کو صدر پاکستان فاروق لغانی کی جانب سے پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیسٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جو تعلیم اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ 1999 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، نشان امتیاز سے نوازا گیا، ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ کی مادری زبان اردو تھی اور پیشہ ورانہ زبان آپ کی اردو اور انگریزی تھی۔ 1936 سے لے کر 1947 تک برطانوی ہند آپ کی شہریت تھی، اور قیام پاکستان کے بعد 1947 سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ پاکستانی شہری تھے۔ آپ نے پاکستان کو وہ طاقت فراہم کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان سے خوف آنے لگا۔ آپ نے ملک کی طاقت اور وقار میں شاندار اضافہ کیا۔ 10 اکتوبر 2021 کو آپ اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صبح 6 بجے پھیپھڑوں کی مرض کے باعث RL ہسپتال لایا گیا، پر ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی۔ ڈاکٹر اور طبی ماہرین نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، تاہم 10 اکتوبر 2021 کو پوری پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ شاہ فیصل مسجد میں کی گئی، اور ان کی تدفین بھی وہیں پر کی گئی۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی ایٹمی قوت فراہم کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو، پاکستان کے تمام مخالفین کو پاکستان پر حملہ کرنے، پاکستان کو میلی آنکھ دیکھنے سے بھی خوف آتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے۔ ہم تمام پاکستانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے سلام تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ناظرین، آج ہم نے محسن پاکستان، پاکستان کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بات کی۔
آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے دیگر ہیروز کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنی خدمات بھی پیش کی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی آج چاہوں گا اللہ حافظ ناصر۔